آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں. پھر وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پہلا دوست انسان کا مال ہے. جیسی موت آئی مال گیا. اور یہ یاد رکھیے گا جتنا مال چھوڑ کر مریں گے موت اتنی دردناک ہوگی. آپ کی لینڈ کروزر ادھر، جوتے، موزے، کپڑے، بڑا محل، جتنا آدمی مال چھوڑ کے مرتا ہے اتنی تکلیف زیادہ. آپ کے پاس 40,000 کا موبائل ہے، کوئی سنیچ کر کے لے جائے تو دکھ ہوگا نا، لیکن 1 لاکھ کا ہو تو، اور اگر 5 لاکھ کا بریف کیس چھین کر بھاگ جائے تو، اور اگر آپ کی دکان میں 2 کروڑ کی ڈکیتی کر کے چلے جائیں تو، جتنا زیادہ مال چھنتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہے موت کے وقت ہوگی. لیکن ہم اس مال کے لیے جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اولاد بعض اوقات نافرمانی میں خرچ کر کے ہمارے لیے گناہ جاریہ کرتی رہے گی، کیونکہ تربیت تو ہوتی نہیں، اور چھوڑ کر ہی جانا ہے. اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، وراثتیں دبانی پڑے، رشوتیں لینی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، حتیٰ کہ قتل تک کروانا پڑے. مروا دیتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے، لیکن یہ مال حاصل ہو جائے. جیسی موت کا جھٹکا آئے گا گئے. حضرت سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے. موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. بنی اسرائیل کے ایک بہت سیٹ آدمی تھا، اس نے بڑا محل بنایا، بڑا مال جمع کیا، تخت کے اوپر پاؤں رکھ کر سوچنے لگا کہ اب تو میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو کمانے کی ضرورت، اتنا مال جمع کر لیا. اچانک محل کا دروازہ بجا. اس نے خادم سے کہا جا کر دیکھو کون جاہلانہ طریقے سے بجا رہا ہے. وہ گئے تو دیکھا پورے پھٹے پرانے حال میں فقیر کھڑا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کو میرے پاس بلاؤ. کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ہمارا مالک تیرے پاس آئے گا، بھاگ یہاں سے. اندر گئے. مالک نے پوچھا کون تھا؟ یہ حضور ایک فقیر تھا، آپ کو وہاں بلا رہا تھا. میں مجھے؟ تم نے مزہ نہیں چکھایا اس کو؟ پھر دروازہ زور سے بجا. خادم بھاگ کر گئے. کہنے لگے بھائی تو کیوں نوکری سے نکلوائے گا ہمیں؟ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے. او خادم کانپ گئے اندر. وہ آقا نے دیکھا، بولا کیا ہوا تمہاری حالت خراب کیوں؟ کہا حضور باہر تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو لینے آئے. وہ بھی کانپ گیا. کہنے لگا ان سے کہو کسی اور کو لے جائے میری جگہ. ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لائے. فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تجھے میں مہلت دے دوں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس نے کہا اچھا. سارا مال جمع کیا اور کہا اے مال تجھ پہ خدا کی لعنت ہو جائے، تو نے مجھے غافل رکھا اور تیری مشغولیت میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تجھ پہ لعنت ہو جائے. اس مال کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس مال نے کہا لعنت مجھے نہ کر، اپنے آپ کو لعنت کر. اگر تو مجھے اچھے انداز سے کما کر اللہ کی رضا میں خرچ کرتا میں تیرے کام آتا. تو نے غلط طریقے سے خرچ